اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من كانت به السرور۔ رب جلیل نے جو اس ساری کائنات بسیط کا خالق ہے، جو عجائبات ہم دیکھتے ہیں یا آج تک دریافت کر سکے ہیں، ان کا بھی خالق ہے، اور وہ عجائبات اور وہ عجیب و غریب چیزیں جن تک ابھی انسان کی نگاہ اور اس کی عقل کی رسائی نہیں ہوئی، وہ ان کا بھی بنانے والا ہے۔ لیکن اب اپنی اس ساری تخلیق میں فرماتا ہے کہ سب سے بے نظیر چیز جو میں نے تخلیق فرمائی ہے وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین اندازے پر، اور تخلیق کا شاہکار جو ہے وہ انسان ہے۔ شاید اسی لیے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں زمین پر ہیں یا جو مخلوق فضا میں ہے یا کہیں بھی ہے، وہ ساری مخلوق حکم کی اطاعت کرتی ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ لیکن انسان کو جہاں یہ اپنی تخلیق میں، اپنی تعمیر میں، اپنی حیات میں، اپنی صحت و بیماری میں، دوسرے امور میں یہ بھی تقدیر کا تابع ہے، وہاں اسے ایک عجیب حیثیت عطا فرمائی کہ ہر چیز حکم کی تابع ہے، لیکن اس سے یہ فضیلت بخشی ہے کہ یہ حاکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اس سے جبراً نمازیں نہیں پڑھواتا، اس سے زبردستی روزے نہیں رکھواتا، اس سے زبردستی اپنی عبادت نہیں کرواتا، بلکہ اس کے لیے اسے آزاد کر دیا ہے، چونکہ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں رب جلیل نے یہ کمال رکھا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کی معرفت اپنی استعداد کے مطابق حاصل کر سکتا ہے۔ باقی کوئی بھی مخلوق اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتا۔ ساری مخلوق اس کے احکام کی پابند ہے، لیکن اس کی ذات کو سمجھنا یا اس کی عظمت کو پہچاننا یہ انسان کے سوا کسی مخلوق کو نصیب ہے۔ اسی لیے نبوت صرف انسانوں میں آئی۔ نبوت کمال معرفت کا بہت بلند درجہ ہوتا ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتا ہے، غیر نبی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور نبوت صرف انسانوں کو عطا کی گئی ہے، دوسری کسی مخلوق کو نہیں۔ حتیٰ کہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، اور وہ فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، یا وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، یا وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین، فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک حد پر جا کر وہ بھی رک گئے کہ اس سے آگے مجال دم زدن نہیں ہے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی و سوزت پرم، مولانا رومی نے اسے منظوم کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس سے آگے قدم رکھوں تو میں تو جل جاؤں۔ تجلیات ذاتی کو برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ لیکن جب فخر انسانیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو قرآن حکیم بھی گواہی دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان تجلیات میں بھی آپ کی نگاہ بھٹکی بھی نہیں اور حد سے متجاوز بھی نہیں ہوئی، ادھر ادھر بھی نہیں گئی۔ تو یہ قوت برداشت انسان نے کیسے لی؟ اس کی تخلیق عجیب صنعت ہے اللہ کی، اتنی عجیب کہ منطقی اعتبار سے اس کا بننا ممکن ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے بنایا، یعنی دو ضدوں کا جمع ہونا محال ہوتا ہے، جیسے روشنی اور تاریکی بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، نور اور ظلمت ایک جہاں نہیں ہوتے، گرمی اور سردی بیک وقت نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی ضد ہے نا، دن اور رات اکٹھے نہیں ہوتے، ضد ہیں، ایک آئے گا ایک چلا جائے گا۔ لیکن مادہ جو کثافت کی انتہائی شکل ہے، اس کے ساتھ وہ لطائف جو عالم امر سے متعلق ہے، انسانی وجود مادے سے تخلیق فرمایا جو کثافت کی انتہائی آخری حد ہے مادہ، اور لطافت کی حدود ختم ہو جاتی ہیں عالم امر پر جا کر۔ اس سرے کو اس سرے سے پیوند کر دیا اور عالم امر کی برکات اور تجلیات کو روح کی شکل میں اس مادے میں سمو دیا۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ عالم امر کو جاننے کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ تخلیقات کی حدود جہاں ختم ہو جاتی ہیں، مخلوق کی سرحدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے عالم امر کی حدود شروع ہوتی ہیں، کیونکہ امر صفات باری میں سے ہے اور خلق مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جس طرح ابدی ازلی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو پہلے اللہ میں موجود نہیں تھی پھر بنا کر رب کریم نے اپنے ساتھ لگا لی، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کی صفات قدیم، جس طرح اس کی ذات لا فانی ہے ویسے اس کی ساری صفات لا فانی۔ اور عالم امر جو ہے صفات باری سے متعلق ہے، امر صفت ہے اللہ کی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ان عظمتوں کی لطافتوں کو مادے کی کثیف ترین صورت میں سمو کر اس نے انسان بنا دیا۔ اب یہ ایسا عجوبہ ہے، فرشتہ نوری مخلوق ہے لیکن وہ سردی گرمی سے بے نیاز ہے، اسے راحت اور رنج کی سمجھ نہیں آتی، اسے نیند اور بیداری کی خبر نہیں ہوتی، بیوی بچوں اور اولاد سے واقف نہیں ہے، اسے گھر اور روزی کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری گیم جو ہے باوجود اس کے کہ اپنے اندر عالم امر کی تجلیات رکھتا ہے، لیکن انسان ان لطافتوں کا امین جو ہے وہ یہ ساری گیم بھی پارٹ کرتا ہے، اس میں بھی اس کی شراکت موجود ہے۔ تو اس کے دو حصے ہیں انسان کے، ایک اس کا وجود ظاہری اور اس کے تعلقات، اس کے رشتہ داریاں، اس کی ضرورتیں، ان کی تکمیل کے اسباب، یہ وہ زندگی ہے جو ہر آدمی گزارتا ہے۔ لیکن اس کی اصل جو ہے اور اس کا سب سے قیمتی جز جو ہے، جس نے اس مشت خاک کو بھی قیمتی بنا دیا، جس کے تعلق نے اس کو بھی عظیم بنا دیا، وہ ہے اس کی روح، جو براہ راست عالم امر سے متعلق ہے۔ جس طرح جسم کے تقاضے اور ضرورتیں ہیں، اسی طرح اس کے اپنے تقاضے اور اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کے اپنے رشتے ہیں، اس کے اپنے تعلقات ہیں، اس کی اپنی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی لا انصاب بینہم یومئذ، اس دن بدنی رشتے، جسمانی رشتے، نسبی رشتے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی،
وہاں معتبر وہ رشتہ ہوگا جو روح کا روح کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر کسی کا روحانی رشتہ بھی بدستور موجود ہے اور ان کا آپس میں جسمانی رشتہ بھی ہے تو پھر اس میں دوہری لذت پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر روحانی رشتہ برقرار نہیں رہا، مثلا والد مومن تھا، نیک تھا، خدا نخواستہ بیٹا کافر ہو گیا، تو اس کے جہنم جانے سے والد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ نسبی رشتے کی بجائے روحانی رشتے کا اعتبار ہوگا جو ٹوٹ چکا. اور یہی حال آپ کو نظر آئے گا جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھ کر کہ رب ابنی من اہلی، خدایا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان کو محفوظ رکھوں گا، وَإِنَّ ابنی من اہلی، بیٹا بھی تو میرے خاندان کا فرد ہے، اس وعدے میں تو آ جاتا. بدکار سے ہی یا اس نے ایمان قبول نہیں کیا یا وہ کافروں کی طرف چلا گیا، تو بیٹا تو میرا ہی ہے. تو ارشاد ہوا انہو لیس من اہلی، وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس نے آپ سے روحانی رشتہ توڑ لیا ہے اور اصل مدار اس پر ہے، اصل اعتبار اس کا ہے جو ٹوٹ گیا. نسبی رشتہ تو تخلیق کائنات کا ایک نظام ہے، یہ کوئی رشتہ تو نہیں ہے. خدا قادر ہے، والدین کے علاوہ پیدا کرنے پہ بھی قادر تھا، لیکن اس نے انسانوں کے مل جل کر رہنے کے لیے ان کے آپس میں تعلقات ایسے بنا دیے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ نظام کائنات کے قیام کا ایک سبب بنا دیا، ورنہ یہ دائمی رشتے نہیں ہیں. دائمی رشتہ وہ ہے جو روح کا روح کے ساتھ، کیونکہ بدن کو بھی دوام اگر نصیب ہوا تو روح کے تعلق سے، ورنہ یہ تو مشترک ہے. اسے ہمیشہ کب رہنا تھا جب جو اس کی اصل ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری زمین، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں نئی زمین پیدا کر دیں گے. تو اس کی اصل ہی جب فنا ہو جائے گی تو اس کا وہ حصہ جو انسانی وجود پر لگا ہے، اسے بقا کیسے مل گئی؟ یہ تو اسے تو فنا ہو جانا چاہیے تھا. اس کی بقا کا راز یہ ہے کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور روح کے لیے دوام ہے، ہمیشگی ہے. تو یہ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو اصل تعلق کا مدار ہوا روح کے رشتے پر، روحانی رشتے پر، جو ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہے، یا آپ کے طفیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طفیل جو آپس میں نصیب ہے. اصل رشتہ یہ ہے. اب اس رشتے کی بھی ضروریات ہے. اگر جسم بیمار پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، بیکار ہو جائے تو وہ رشتے بھی نبھانے کے قابل نہیں ہے. اس کی دوستیاں بھی ختم ہونے لگ جاتی ہیں، اس کے تعلقات بھی ٹوٹنے لگتے ہیں. اسی طرح اگر روح میں کمزوری آ جائے، بیماری آ جائے، یا وہ بے ہوشی کا شکار ہو جائے تو وہ بھی اپنے رشتوں کو سنبھال نہیں سکتا. پھر اس کے بھی بڑے بڑے قریبی رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ ضرور ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور کافر ہو کر مرتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص نے دنیا میں آتے ہی مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی، اس کے کان میں سب سے پہلے توحید باری اور رسالت کے اقرار کی آواز آئی. اس نے اپنے بچپن میں ماں باپ کو، والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اہل خاندان کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. اس نے جوانی میں قدم رکھا، ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد اسلام کو پایا، اور پھر وہ کفر کی آغوش میں چلا گیا. یا آپ اس مقدس سرزمین پر دیکھیں جہاں سے نور ایمان پوری کائنات میں پھیلا، جہاں اب آپ سعودیہ میں دیکھیں تو وہاں کوئی کافر نہیں بستا، لیکن آنے والی نسل جو ہے
وہ کافروں کی تقلید کو زیادہ پسند کرتی ہے مسلمانوں کی تقلید کو، اور کسی یورپین کو دیکھیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسلمان کو دیکھیں تو تیوری چڑھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے، روح کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں، ساری راحتیں صرف بدن کے لیے ہیں، تو بدن جس طرف اس کی خواہش نفس پوری ہوگی اس طرف اپنے رشتے لے جائے گا، جہاں اسے جسمانی لذتیں یا جسمانی آسائشیں نظر آئیں گی وہ اس طرف اپنے رشتے بڑھائے گا۔ یہ رشتہ تو قائم رکھنا تھا روح کو، کہ روحانیت دین کے علاوہ کہیں نہیں ملتی، روحانی غذا دین کے علاوہ کہیں نہیں ملتی، روح کی زندگی اور بقا کے جو راز ہیں وہ دین میں ہیں۔ تو اگر روح قوی ہوتی، مضبوط ہوتی، تو رشتہ دینداروں کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا۔ روح کی غذا کا نظام رب جلیل نے کیسا بنایا؟ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ انسان 5 چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ یہ بڑی کوتا بینی ہے کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی اور ان کے ملنے سے نفس بن گیا اور یہ 5 عناصر ہیں انسان کے، یہ کم نگاہی ہے، بلکہ انسان کے ان 5 عناصر کے ساتھ 5 لطائف عالم امر کے بھی ہیں۔ جس طرح اجزاء جسم کے مادی ہیں، اسی طرح روحانی لطائف جو ہیں جو براہ راست عالم امر سے متعلق ہیں وہ روح کے اجزاء بھی ہیں۔ جس طرح جسم کو مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ باقی رہتا ہے، ہم روزانہ کتنی غذا کھاتے ہیں، یہ جسم کی بقا کے لیے۔ آپ اس غذا میں کمی کر دیں تو یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ غذا بند کر دیں تو خود مر جائے گا۔ اسی طرح روح کی بقا کے لیے ان لطائف 5 میں مسلسل ترسیل انوارات ہونی چاہیے عالم امر سے۔ ہم مٹی نہیں پھانکتے، کھاتے مٹی ہیں، اللہ کریم اسے تبدیل کر دیتا ہے، اسے غلہ بنا دیتا ہے، اسے پھل بنا دیتا ہے، اسے مختلف سبزیوں کے روپ میں تبدیل کر، یہ ہوتی تو سبھی مٹی ہے۔ خاکی کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں جو ان صورتوں میں متشکل ہو کر غذا بن جاتے ہیں اور وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ اسی طرح عالم امر کی زراعت بھی چلتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس کا خزانہ ہوتے ہیں، جس طرح زمین تمام مادی غذاؤں کا خزانہ ہے، اسی طرح نبوت ساری روحانی غذاؤں کا خزانہ ہوتی ہے۔ اور وہ لطائف روحانی جو ہیں وہ ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں جو روح کی غذا بھی بنتی ہے، دوا بھی بنتی ہے اور اس کو قوت عطا کرتی ہے۔ اب اگر وہ غذا اور وہ دوا روح کو ملتی رہے تو اسے معرفت باری نصیب ہوتی ہے، پھر وہ نمازیں بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھتا، بلکہ اسے قرب الہی محسوس ہوتا ہے، اس کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ اللہ میرے پاس موجود ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے حدیث شریف میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت جب کرتے ہو تو اس طرح کرو کہ خدا کو روبرو دیکھو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم میں یہ قوت، اتنا حوصلہ نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ یقین مستحکم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل بات، اچھی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس عظمت کو نہیں پا سکتے تو کم از کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دے۔ اگر یہ بھی نصیب نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں رہے گی، وہ ایک بوجھ ہوگا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گٹھری کی طرح بوجھ جیسے کسی نے اٹھایا ہوا ہو اور کسی جگہ پہنچ کر اسے پھینک کر بھاگ جائے، ہم اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ بول تو پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک مصیبت ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے ذہن پر، ہم بھاگتے دوڑتے کسی جگہ پہنچتے ہیں، اسے پھینکتے ہیں اور جان چھڑا کر نکل جاتے ہیں۔
باہر آتے ہیں تو اپنے کو ہلکا پھلکا محسوس کر کے پھر نافرمانوں کی زندگی اختیار کر لیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم رب جلیل سے ملاقات کر کے آئے، خدا کو دیکھا، اس سے باتیں کی، تو جب باہر نکلتے تو وہ لذت ہمارے وجود میں موجود ہوتی، جو باتیں اللہ سے کرنے کی نصیب ہوئی تھی، جو جمال الہی نصیب ہوا تھا، اس کی لذت دل میں موجود ہوتی، اور گناہ کرتے ہوئے ہم لرز جاتے کہ یہ گناہ تو میری بینائی چھین لے گا، پھر میں جمال باری کو کیسے دیکھ سکوں گا، یہ تو میری قوت گویائی چھین لے گا، پھر میں اللہ سے کیسے بات کر سکوں گا۔ تو ہم اطاعت الہی کرتے ہوئے دوبارہ لوٹ کر پھر جاتے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہ سے، بے حیائی سے روک دیتی۔ نماز دیوار نہیں بن جاتی کہ آپ گناہ کرنے لگے، یا نماز کوئی ایسا چوکیدار نہیں بن جاتی کہ ہم گناہ کرنے لگے تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں۔ نماز وہ لذت جمال عطا کر دیتی ہے، وہ لذت کلام عطا کر دیتی ہے کہ آدمی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ جس طرح ہم اپنے مادی فوائد کے لیے تکلیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن نقصان برداشت نہیں کرتے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا، کتنی نیند آ رہی ہو تو یہ نہیں چاہتا کہ میں ڈیوٹی چھوڑ کے سو جاؤں، وہ کہتا ہے آج کی دیہڑی ماری جائے گی، میرے پیسے چلے جائیں گے، چلو تکلیف ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھوں، جب چھٹی ہوگی سو لوں گا۔ اسی طرح اگر روح میں یہ بیداری آ جائے تو پھر وہ دعوت گناہ پہ کہتا ہے بھائی بات تو اس طرف بھی ہے لیکن جو لذت اس طرف ہے وہ اس طرف نہیں، میں اس پر اس کو قربان نہیں کر سکتا۔ قرب الہی کو کیسے قربان کر دوں ایک لمحاتی یا وقتی لذت پر، یا چند پیسوں کے حصول پر، یا چند لمحے کی اس معمولی سی چیز پر۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ مرور زمانہ نے ہم سے وہ حقائق پوشیدہ کر دیے ہیں جو انتہائی ضروری تھے۔ یعنی ان لطائف سے آگاہ ہونا، ان کی زندگی کی اشیاء کو حاصل کرنا، ان نعمتوں کو، ان کیفیات کو حاصل کرنا کہ وہ لطائف ربانی جو اس روح میں سمو دیے گئے ہیں ان کا تعلق عالم امر سے قائم ہو، وہاں سے ان میں انوارات و تجلیات آئیں، وہ روح کو ہوش بخشیں، وہ روح کو شعور بخشیں، وہ روح کو نگاہ بخشیں، اور ہماری روح بھلے اور برے میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے۔ جس طرح جسم کو اللہ نے ایک قوت دی ہے چکھنے کی، ہم کوئی چیز منہ میں رکھتے ہیں تو جسم اس کا ذائقہ پسند کرتا ہے، ہم مزید کھاتے ہیں، کسی کا رد کر دیتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کی ترشی اور نیکی کی لذت کو چکھنا اور چکھ کر بتانا یہ روح کی خصوصیت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس کے منہ میں آپ کچھ ڈالتے رہیں، اسے ترشی کا یا شیرینی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر گناہ کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی، نیکی کی شیرینی محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح سے وہ قوت اگر چھن نہیں گئی تو کمزور ضرور ہو گئی، ورنہ تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے، ہم کو خطا تو ہو جاتی ہے، انسان بعض اپنی انسانی اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے خطا ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، وہ انہیں راس نہیں آتی، وہ روتے ہیں، وہ آہذاری کرتے ہیں، وہ میرے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ خدایا ہم سے غلطی ہے۔ اور میں ایسا کریم ہوں کہ جب وہ ایسا کرتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کی جگہ انہیں نیکیاں عطا کر دیتا۔ گناہ معاف، صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ برائی مٹا کر نیکیاں مزید عطا کر دیتا۔ لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ لم یصروا علی ما فعلوا، وہ گناہ کو پیشہ نہیں بناتے، یعنی انہیں گناہ ہضم نہیں ہوتا۔
انسان ہوتے ہوئے اگر غلطی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اس کی تلافی کے لیے لپکتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو میں ان کی طرف کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ میں ان کے گناہ ہی معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، یعنی گناہ مٹا کر مزید نیکیاں عطا کر دیتا ہوں. تو یہ حال تب ہوتا ہے جب روح میں حیات موجود ہے. اب یہ حیات کہاں سے ملتی ہے، اس کی منڈی کہاں ہے یا اس کی دکان کون سی ہے؟ اس خزانے کے امین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرماتے ہیں، میں بانٹتا رہتا ہوں. جمال باری ہے، تجلیات باری ہیں، انوارات باری ہیں. تجلیات تو اسی کی ہیں، عطا وہی کرتا ہے، لیکن انہیں تقسیم میں فرماتا. کیسے؟ یہ تو حضور نے خود فرما دیا کہ میں تقسیم فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور تقسیم نہیں فرماتے، حضور لٹاتے ہیں. تقسیم فرمانا تو کسی اندازے کا ہوتا ہے، کسی آدمی کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے، کسی کے علم یا اس کی طاقت کے مطابق. یہ تو تقسیم ہے، جو آئے اور جتنا لے جا سکے لے جائے، یہ تو لٹانا ہے. آپ دروازہ کھول دیں اور اذن عام کر دیں کہ جس سے جو چیز اٹھائی جا سکتی ہے لے جاؤ، یہ تقسیم تو نہیں ہے، یہ تو لٹانا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی لٹاتے ہیں. اس طرح سے لٹاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام ان تعلیمات کا نام ہے جو حضور انسانیت تک پہنچا ہے. قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، سارے. لیکن اس کے ساتھ جو کیفیات باطنی تھیں، قلبی تھیں اور روحانی تھیں، وہ یوں لٹائیں کہ تعلیمات کو سیکھنے میں 23 برس لگے. آیات نازل ہوتی نہیں، حضور ان کی شرح فرماتے رہے، ان پر عمل خود کرتے رہے، اپنے خدام سے کرواتے رہے، اور اس تکمیل میں 23 برس لگے. لیکن جب روحانی نعمتوں کے لٹانے کی باری آئی تو بیک نگاہ ہر آنے والے کو صحابی بنا دیا. وہاں کوئی سالوں کا، مہینوں کا، ہفتوں کا، گھنٹوں کا تصور بھی نہیں ہے. وہ بڑی مزیدار بات کہی تھی کسی نے کہ منسی پا رہے دل می فروشم تو گفتہ قیمتش گفتم نگاہ، کہ میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں. تو اس نے کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا ایک نگاہ پر دے دو. اس نے کہا بے گفتہ کم ترس. اس نے کہا کچھ گھٹاؤ، منہ مانگے دام کون دیتا ہے؟ گفتم کے گاہے. میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ سے، نہیں کبھی ساری زندگی میں ایک نگاہ سے میں اس پر بھی بک جاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف صحابیت بیک نگاہ لٹا دیا. یعنی ایمان لانے کے بعد کسی شخص کی ایک نگاہ حضور کے وجود اقدس پر پڑ گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اسی لحظے وہ صحابی ہو گئے. اور جب ہم کسی کو صحابی کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، نیکی، ورع، تقوی، خشوع، خضوع، امانت، دیانت، یعنی ہر کمال میں وہ اس بلندی پر پہنچ گیا کہ اس سے اوپر نبوت ہے. کوئی دوسرا انسان غیر صحابی وہاں نہیں پہنچ سکتا. صحابی صرف نام نہیں ہے، اس اندرونی تبدیلی کا نام ہے. اور کن لوگوں کو بنا؟ آپ نے یہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھی، سریے سے، سیمنٹ سے، کنکریٹ سے، مٹیریل سے، اچھے مٹیریل سے لوگوں نے ہم نے دیکھی ہیں. 120 122 منزلیں بھی امریکہ میں بنی ہوئی، لیکن بڑا سلیکٹڈ مٹیریل لگاتے ہیں لوگ.
اور پھر وہ فانی ہے، پھر گر جاتی ہیں۔ حضور کو جو میٹیریل ملا وہ تو گارے سے بھی گیا گزرا تھا۔ مشرک تھے لوگ، ڈاکو تھے، چور تھے، بت پرست تھے، شرابی تھے، قاتل تھے، جفاجو تھے، زانی اور فاسق و فاجر، کیا گناہ تھا جو ان میں نہیں تھا؟ لیکن ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی دیر تھی، اسی میٹیریل سے اتنا عظیم مینار نور بنایا کہ وہ عرش کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا۔ تو پھر یہ بانٹنا تو نہ ہوا، یہ تو لٹانا ہوا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور یہ نہیں فرماتے کہ جو جوان آئے گا وہ صحابی بن سکے گا، جو بوڑھا ہو گیا آپ اس کو